تو آئیے آج ماضی میں جھانکتے ہیں، خاص طور پر 80 اور 90 کی دہائی، ایک ایسی دنیا جو آج کی تیز رفتار زندگی سے بہت مختلف تھی۔ روشنی کے ذرائع، آج جب ہر طرف روشنیاں ہیں، ان دیوں کا تصور کیسا لگتا ہے؟ کچے گھروں میں ان کی ہلکی سی روشنی، وہ تیل کی ایک مخصوص مہک، اور پھر اسی روشنی میں بیٹھ کر اسکول کا کام کرنا، یہ ایک پوری دنیا تھی۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ ان دیوں کی بات صرف روشنی کی کمی یا زیادتی کی نہیں ہے، یہ اس دور کی زندگی کی رفتار، اس کی ترجیحات، ان سب کی عکاسی ہے۔ وہ دھیمی روشنی شاید لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے، زیادہ بات چیت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور وہ جو تیل کی مہک کا آپ نے ذکر کیا، آج کل ہم خوشبوئوں پر بہت دھیان دیتے ہیں، لیکن اس دور میں روزمرہ کی چیزوں کی اپنی قدرتی مہکیں تھیں، وہ ماحول کا حصہ تھیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی میں ایک مختلف قسم کا حسیاتی تجربہ تھا۔ کیا اس سادگی میں، اس دھیمی روشنی میں ایک قسم کا سکون بھی تھا جو آج کی تیز روشنیوں میں نہیں ملتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، ایک الگ ہی کیفیت تھی۔ سادگی میں ایک سکون تو ہوتا ہی ہے۔ بہت دلچسپ بات ہے، اور شاید اسی ماحول کا حصہ تھے وہ گھر، لکڑی کے بنے ہوئے، بانس کی چھتوں والے، اور خاص طور پر وہ لمبے برآمدے۔ یہ برآمدے گاؤں میں سماجی تقریبات کا مرکز ہوتے تھے، شادی ہو یا غمی، سب وہیں اکٹھے ہوتے۔ جی، نیچے دریوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ صرف گھر کا حصہ نہیں تھے، ایک طرح سے کمیونٹی کی جگہ تھے۔ بالکل، یہ فن تعمیر اور سماجی ڈھانچے کے تعلق کی بہترین مثال ہے۔ یہ برآمدے دراصل نیم ذاتی، نیم عوامی جگہ تھیں، سیمی پرائیویٹ، سیمی پبلک سپیسز جسے کہتے ہیں۔ ان کا ہونا گھر کے مکینوں کے لیے ایک سماجی حیثیت کی علامت بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ وہ جگہیں تھیں جہاں کمیونٹی کا تصور عملی شکل اختیار کرتا تھا۔ لوگ صرف تقریبات میں نہیں بلکہ روزمرہ میں بھی یہاں مل بیٹھتے ہوں گے۔ اس سے تعلقات مضبوط ہوتے تھے، معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا، اور ایک اجتماعی شناخت کو فروغ ملتا تھا۔ آج کل کے گھروں میں ایسی مشترکہ جگہیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، جس کا اثر شاید سماجی تعلقات پر بھی پڑا ہے۔ اور ان تعلقات کی نوعیت بھی تو مختلف تھی۔ جس پیار، محبت اور ہمدردی کا ذکر ہے، وہ آج کے دور میں کیا کہیں، ایک خواب سا لگتا ہے۔ خاص طور پر وہ مثال کہ گاؤں میں آگ لگنے پر سب کا، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، سب مدد کے لیے نکل آتے تھے۔ جی، یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ تو اجتماعی ذمہ داری کا احساس تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں سماجی آہنگی، سوشل کوہیژن اور باہمی انحصار، انٹرڈیپینڈنس وہ زیادہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس وسائل محدود تھے، وہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، یعنی ضرورت بھی تھی۔ بالکل، آگ لگنے کی مثال میں صرف جذباتی ہمدردی نہیں بلکہ بقا کا عملی تقاضا بھی شامل ہے۔ اگر آج مدد نہیں کریں گے تو کل ان پر مصیبت آئے گی تو کون مدد کرے گا، یہ سوچ بھی ہوتی ہوگی۔ شہروں کی طرف نقل مکانی سے کمیونٹی کا ٹوٹنا، معاشی مقابلہ بازی، انفرادیت پسندی کا بڑھتا رجحان، جی، اور شاید ٹیکنالوجی جس نے ہمیں دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہونے کا دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک اہم تجزیہ ہے۔ اچھا، ذرا سفر کی بات کریں۔ پرانی سادہ بسوں کا ذکر ہے جن میں لوگ دن بھر کا سفر کرتے، حتیٰ کہ چھتوں پر بیٹھ کر بھی۔ ہاں، وہ تصویریں ذہن میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ پولیس یا چالان کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ آج تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ یہ اس دور کے کم ترقی یافتہ انفراسٹرکچر اور مختلف سماجی اصولوں یعنی سوشل نارمز کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام سادہ تھا، قوانین شاید اتنے سخت نہیں تھے یا ان کا نفاذ کم تھا۔ جی، چھت پر سفر کرنا آج انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ معمول کا حصہ تھا۔ اس میں ایک طرح کی بے فکری یا شاید لاپرواہی بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ اس دور کی حقیقت تھی۔ آزادی کا تصور بھی شاید مختلف تھا۔ آج ہم زیادہ محفوظ ہیں، لیکن شاید زیادہ پابند بھی۔ صحیح۔ یہ ترقی کی ایک قیمت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اور بچپن کی دنیا کیسی تھی؟ مجھے وہ پانی والی گیم والی بات بہت دلچسپ لگی جو میلوں میں ملتی تھی۔ جی، وہ رنگین پانی اور بٹن والی۔ ہاں، اسے خریدنے کی خواہش اور آج کے بچوں کی پب جی یا دوسری ہائی ٹیک گیمز، کتنا فرق ہے؟ یہ فرق صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ سوچ اور تجربے کا بھی ہے۔
وہ پانی والی گیم یا اس دور کے دوسرے کھیل جیسے بنٹے، گلی ڈنڈا، ان میں جسمانی حرکت، ہاتھوں کی صفائی اور دوستوں کے ساتھ براہ راست مقابلہ شامل ہوتا تھا۔ بالکل۔ ان میں صبر اور مہارت کی ضرورت تھی۔ آج کی ڈیجیٹل گیمز ذہنی طور پر بہت پیچیدہ اور محرک ہو سکتی ہیں، وہ فوری تسکین دیتی ہیں، جی، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ ہاں، لیکن ان میں وہ ٹھوس حسیاتی تجربہ اور وہ سماجی میل جول کم ہوتا ہے۔ کیا اس تبدیلی نے بچوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت، صبر اور حقیقی دنیا میں مسائل حل کرنے کی مہارتوں پر اثر ڈالا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بالکل، اور گھر کی چیزیں بھی تو بدل گئیں۔ متن میں پتھر کی سل بٹے کا ذکر ہے، اوہو جی، اور اس پر بنی ٹماٹر مرچ کی چٹنی کے ذائقے کی تعریف۔ کہا گیا ہے کہ آج کی مکسر مشینیں وہ ذائقہ نہیں لا سکتی، اور یہ بھی کہ آج کی نسل شاید اسے استعمال کرنا ہی نہ جانتی ہو۔ یہ بات مجھے بہت گہری لگی۔ ساتھ ہی کوئلے والی استری کا بھی ذکر ہے، لکڑی کے کوئلے دہکا کر کپڑے استری کرنا۔ ہاں، وہ بھی ایک فن تھا۔ یہ تو پورا ایک عمل تھا۔ یہ دونوں مثالیں صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں ہیں، بلکہ یہ مہارتوں کے خاتمے اور تجربے کی نوعیت میں تبدیلی کی کہانی سناتی ہیں۔ سل بٹے پر چٹنی پیسنے میں وقت، محنت اور ایک خاص ٹیکنیک درکار تھی۔ جی، اس عمل میں مسالے شاید زیادہ آہستہ اور بہتر طریقے سے یکجان ہوتے تھے، جس سے ذائقہ مختلف ہوتا تھا۔ یہ صرف ذائقے کا فرق نہیں، یہ خوراک کے ساتھ ایک زیادہ قریبی ذاتی تعلق تھا۔ مکسر تیز ہے، آسان ہے، لیکن اس نے ہمیں اس عمل سے دور کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئلے والی استری ایک محنت طلب کام تھا، جس میں اندازے اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ آج بٹن دبانے سے کام ہو جاتا ہے، سہولت ضرور آئی ہے، لیکن کیا ہم نے اس عمل میں شامل توجہ، مہارت اور شاید محنت کی قدر کو کھو دیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، بچپن کی ایک اور یاد وہ دل کو چھو لیتی ہے، کرکٹ کا بلہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ہونا، اور آج جب پیسے ہیں تو ساتھ کھیلنے والے دوست نہیں ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ تضاد کتنا معنی خیز ہے۔ اور اسکول کی زندگی، دیر سے آنے پر وہ سزائیں، مرغا بننا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا، ایک دوسرے کے کان پکڑوانا۔ ہاں، جی یاد ہے۔ آج کل کے بچے تو استاد کی ڈانٹ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور خوشی کا تصور بھی کتنا بدل گیا ہے۔ نئے کپڑے صرف عید پر ملتے تھے، جی، اور اس کی خوشی بے مثال ہوتی تھی۔ آج جب چاہے نئے کپڑے خرید سکتے ہیں، لیکن وہ پہلی والی خوشی شاید نہیں ملتی۔ یہ قلت کی نفسیات ہے، اسکیسٹی اور فراوانی کا تضاد، پیراڈاکس آف پلینٹی۔ جب چیزیں نایاب ہوتی ہیں تو ان کی قدر بڑھ جاتی ہے اور ان کا حصول زیادہ خوشی دیتا ہے۔ صحیح۔ عید کے کپڑے صرف لباس نہیں تھے، وہ ایک تہوار، ایک انتظار اور ایک انعام کی علامت تھے۔ آج جب چیزیں آسانی سے دستیاب ہیں تو ان کی قدر کم ہو جاتی ہے اور ان سے ملنے والی خوشی بھی وقتی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا حقیقی خوشی مادی اشیاء کی ملکیت میں ہے یا کسی اور چیز میں؟ شاید تجربات میں، رشتوں میں، بالکل، یا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری میں۔ کھانے پینے میں بھی یہی سادگی نظر آتی ہے کہ ناشتے میں چائے کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر اسکول چلے جاتے تھے۔ جی، آج ناشتے میں جوس، آملیٹ، پراٹھے اور نہ جانے کیا کیا۔ بلا شبہ آج غذائیت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن وہ سادگی، یہ طرز زندگی میں تبدیلی کی واضح مثال ہے جو براہ راست معاشی ترقی اور عالمی ثقافت کے اثرات سے جڑی ہے۔ پہلے خوراک مقامی، موسمی اور سادہ ہوتی تھی، آج ہمارے پاس انتخاب بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ پروسیسڈ فوڈ، زیادہ چینی اور چکنائی کا استعمال بھی بڑھا ہے، جس کے نتیجے میں طرز زندگی سے وابستہ بیماریاں، لائف سٹائل ڈیزیزز عام ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ہے۔ وہ سوکھی روٹی شاید آج کے ناشتے جتنی متوازن نہ ہو، لیکن وہ کم پروسیسڈ تھی اور اس دور کی فعال زندگی کے لیے کافی توانائی فراہم کرتی ہوگی۔ یہاں بھی سادگی میں شاید صحت کے کچھ فوائد پوشیدہ تھے۔ نہ وہ پانی کی کشتی رہی، نہ وہ بلبل کا بچہ رہا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ ماضی کی وہ یادیں آج بھی ہمارے دل کو بہت رلاتی ہیں۔ یہ الفاظ اس پورے دور اور اس کے کھو جانے کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ جی، یہ ماضی پرستی یعنی نوسٹیلجیا کا بہت طاقتور اظہار ہے۔ ماضی اکثر ہمیں اس لیے حسین لگتا ہے کیونکہ ہماری یادداشت انتخابی ہوتی ہے۔
ہم اچھی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور بری چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ دور یقیناً مشکلات سے خالی نہیں ہوگا، غربت، بیماریوں کا خوف، محدود مواقع، لیکن ان یادوں کی قوت اس بات میں ہے کہ وہ ان اقدار اور احساسات کی نمائندگی کرتی ہیں جو شاید آج کی پیچیدہ زندگی میں کمیاب ہیں۔ جیسے؟ سادگی، مضبوط انسانی رشتے، فطرت سے قربت، چھوٹی چیزوں میں خوشی۔ یہ یادیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور شاید یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم نے ترقی کے اس سفر میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ سادگی تھی، وہ مضبوط سماجی بندھن تھے، ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی میں زندگی کی ایک الگ رفتار تھی۔ جی۔ اور آج کے دور سے ایک واضح تناد نمایاں ہے۔ یہ یادیں صرف جذباتی نہیں بلکہ سماجی اور ثقافتی تبدیلی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے جس پر سامعین خود بھی غور کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جدید دور کی تمام تر سہولیات اور ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماضی کے کچھ بہترین اقدار جیسے مضبوط کمیونٹی کا احساس، باہمی ہمدردی، سادگی میں اطمینان تلاش کرنا کو کسی نہ کسی شکل میں اپنی زندگیوں میں واپس لا سکیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یا پھر ماضی کی خوبصورت یادیں محض ایک سنہرا خواب ہیں جن کا آج کی حقیقت سے کوئی عملی تعلق نہیں اور ہمیں صرف آگے ہی دیکھنا چاہیے؟ یہ سوال شاید ماضی کو یاد کرنے سے زیادہ اہم ہے۔